بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کی جس میں اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں نے یہ خیال کیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو کھڑی ہو کر حاضر خدمت ہوئی اور آپ کے پیر کے انگوٹھے کو ہلایا تو وہ ہل گیا، تو میں سمجھ گئی کہ آپ زندہ ہیں۔ پھر کان لگا کر جب میں نے سنا تو سجدے میں آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری معافی کے ساتھ تیرے عذاب سے، پناہ چاہتا ہوں تیری خوشنودی کے ذریعے سے تیرے غصے سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں تیرے عذاب اور قہر سے، اور تیری معافی کے ذریعے سے تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، اور تو اتنی خوبیوں والا ہے کہ میں ان کو گن نہیں سکتا اور نہ تعریف کر سکتا ہوں۔ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی۔ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے تو مجھ سے فرمایا، اے عائشہ کیا تم نے یہ خیال کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیری خیانت کریں گے اور تیری حق تلفی کر کے غیر کے پاس جائیں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ خدا کی قسم نہیں، لیکن آپ کے لمبا سجدہ کرنے کی وجہ سے میں نے خیال کیا شاید آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ کیا تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس شب میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، معافی چاہنے والوں کو معاف کرتا ہے، رحم چاہنے والوں کو رحم فرماتا ہے اور بغض رکھنے والوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اس حدیث کی کوئی بھی اصل نہیں، یہ حدیث جو ہے درست نہیں اور اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ایک اور اسی قسم کی حدیث جو عام طور پر آپ اخباروں میں پڑھیں گے اور بہت تحریروں میں ہائی لائٹ کر کے یہ باتیں لکھی ہوئی آپ کو ملیں گی، لیکن اس حدیث کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل تشریف لائے تھے اور فرمایا، آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار کے برابر دوزخ سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ اس رات میں مشرک کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا، نہ کینہ پرور کی طرف دیکھتا ہے، نہ رشتہ کاٹنے والوں کی طرف، اور نہ ٹخنے سے نیچے پائجامہ لٹکانے والوں کی طرف، نہ ماں باپ کے نافرمان کی طرف، نہ شراب پینے والے کی طرف۔ تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بھی بالکل ایک من گھڑت سی حدیث ہے، لیکن چونکہ یہ فضیلت کے باب میں ہے اس لیے عام طور پر لوگ ان کو بے دریغ روایت کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور موضوع حدیث انشاءاللہ علوم الحدیث آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کی پوری ہسٹری بتائی جائے گی۔ موضوع حدیث ایک اور بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 15ویں شعبان کی رات میں 100 رکعتیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتے بھیجتا ہے، 30 اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، 30 اسے آگ کے عذاب سے امن دیتے ہیں اور اسے دنیا کی بلاؤں سے دور رکھتے ہیں، اور 10 اسے شیطان کے دھوکے سے دور رکھتے ہیں۔ یہ بھی بالکل من گھڑت حدیث ہے اور ناقابل اعتبار۔ اسی طرح ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں جو شخص 12 رکعت نماز پڑھے گا، ہر رکعت میں قل هو اللہ 30 مرتبہ، وہ نہیں مرے گا تا وقت اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ Is it possible کہ کوئی شخص یعنی جنت دنیا میں دیکھ لے؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے کہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہی نہیں، کوئی دماغ اس کا تصور نہیں کر سکتا، خواب میں بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو کہاں یہ کہ وہ دیکھ لے۔ یہ بالکل من گھڑت سٹوری ہے اور ناقابل اعتبار، اور اس کی سفارش اس کے گھر کے 10 جہنمیوں کے بارے میں قبول کی جائے گی۔ آپ خود سوچیں ذرا اس کی حقیقت پر کہ ایک شخص ساری زندگی 5 وقت نماز پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، حرام سے بچتا ہے، اس کے بارے میں تو کوئی ایسی خوشخبری نہیں سنائی گئی، اور کہاں یہ کہ ایک شخص ایک رات میں کھڑے ہو کر ایک رکعت میں 30 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لے اور اس کے لیے اتنی بڑی بشارتیں کہ وہ دنیا میں ہی جنت دیکھ لے اور 10 گھر والوں کو بچا لے کہ جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا۔ یہ بات تو عقل بھی نہیں مانتی، کہاں یہ کہ اس کے اوپر دین کے اعتبار سے کوئی اعتماد کیا جا سکے۔ پھر اسی طرح ایک اور موضوع حدیث ہے، شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ 120 سال کے روزے کے برابر ہے۔ یہ بھی مشہور ہے بات، اور یہ بالکل جھوٹ بات ہے، یعنی 60 سال گزشتہ زمانے کے اور 60 سال آئندہ کے، اور یہ چیز بھی قابل اعتبار نہیں۔ تو جو صحیح روایات سے ہم کو پتہ چلتا ہے شعبان کے بارے میں وہ کیا ہے کہ اس مہینے میں روزوں کی فضیلت ہے، یعنی ایک برکت والا مہینہ ہے، رمضان کی ابتدا ہے، رمضان کی تیاری ہے، اور کثرت سے نفلی روزے رکھنے چاہیے۔ ہاں 15 شعبان کے بعد نفلی روزوں سے بھی روکا گیا ہے تاکہ رمضان کے لیے کمزوری نہ ہو اور رمضان کے روزے چھوٹنے کا اندیشہ نہ ہو۔ ایک آیت جو عام طور پر اس رات کے بارے میں قرآن پاک سے کوٹ کی جاتی ہے وہ سورۃ الدخان کی یہ آیت ہے،
इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन रहमतम मिर रब्बिक इन्नहु हुवस समीउल अलीम। तर्जुमा है इसका, बेशक हमने इसे बरकत वाली रात में उतारा है, बेशक हम खबरदार करने वाले हैं, इसमें बांटा जाता है हर हिकमत वाला काम हमारे पास के हुक्म से, बेशक हम भेजने वाले हैं तुम्हारे रब की तरफ से रहमत, बेशक वही सुनता जानता है। ये आयात मक्का मुअज़्ज़मा में नाजिल हुई, वाक़े मेराज से कबल नाजिल हुई। उस वक्त 5 वक्त नमाज भी फर्ज नहीं हुई थी, रोजे वैसे ही 2 हिजरी में फर्ज हुए और मक्का में बकी नाम का कोई कब्रिस्तान तक न था। लिहाजा जो ये बात मशहूर की गई कि इस रात में फैसले होते हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो एक बहुत बड़ी रिवायत मंसूब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी वालों के पास रात के वक्त गए और वहां पर आपने उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की, तो इसकी कोई भी हकीकत नहीं है। बात यह है कि ये आयत क्या बताती है, इसकी वजाहत देखिए। इसमें क्या लिखा है, पहले ये बता दूं कि इस आयत के बारे में लोगों ने ये मशहूर कर रखा है कि ये 15 शाबान के बारे में है। यदि सूरत दुखान की आयतें आमतौर पर आप देखेंगे कि टेलीविजन में 15वीं शब को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के शुरू में कोट की जाती है, पढ़ी जाती है, और लोगों को इस आयत के रेफरेंस से ये बताया जाता है कि ये 15 शाबान है। हालांकि इस आयत का नुज़ूल कब हुआ, मक्का में हुआ, और मक्का में मेराज से कबल। और फिर इस आयत में जो बात पता चलती है वो क्या कि इस मुबारक रात में कुरान पाक नाजिल किया गया। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन, कुरान पाक ही की एक और आयत से क्या पता चलता है कि कुरान पाक कब नाजिल हुआ, आप बताइए। रमजान में नाजिल हुआ। सूरत अल बकरा की आयत शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, कि रमजान वो महीना है जिसमें कुरान पाक नाजिल किया गया। फिर वो रात शाबान में कैसे आ गई। फिर दूसरी बात यह है कि सूरत अल क़द्र के शुरू में क्या आता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। और लैलतुल क़द्र कौन सी है, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय हत्ता मतलअल फ़ज्र। हमेशा से आपको मालूम है कि इस सूरत की जो तफसीर की जाती है वो क्या है कि ये किस रात के बारे में बात है, लैलतुल क़द्र के बारे में। और लैलतुल क़द्र क्या शाबान में होती है या रमजान में? रमजान में। और रमजान की कौन सी रात होती है, इसके बारे में ताकीद से नहीं बताया गया कि कौन सी रात। हाँ, आखिरी अशरे की रात है। और उसकी तफसील कहाँ से पता चलती है, हदीस पाक में है कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ लाए, देखा कि 2 शख्स बाहम झगड़ रहे थे। आपने उनकी सुलह फरमाई, फिर फरमाया कि मैं तुम्हें एक खैर की बात बताने निकला था, मगर तुम झगड़ रहे थे, इसलिए मैं वो बात बताना भूल गया। सिर्फ इतना याद है कि वो बात ये थी कि वो रात कब है, यानी मैं ये बताने को आ रहा था कि लैलतुल क़द्र कब है, लेकिन तुम्हारे झगड़े की वजह से वो मुझको भूल गई। अब मुझे याद नहीं, बस इतना याद रह गया कि वो बरकत वाली रात रमजानुल मुबारक की आखिरी 5 ताक रातों में से एक थी। अब तुम इसको 21, 23, 25, 27 और 29वीं रातों में तलाश करो। ये बुखारी की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात को पाने के लिए रमजान के आखिरी अशरे का एतिकाफ फरमाया करते थे। ये भी बुखारी की रिवायत है। तो इससे क्या पता चलता है कि लैलतुल क़द्र, क़द्र से मुराद क्या है? एक तो कदर कीमत के मानों में आता है, दूसरा कदर से मुराद तकदीर भी है कि तकदीर के फैसले उस रात में होते हैं, ना कि 15 शाबान की रात को। और फिर आप देखें कि इसमें इन आयतों में जो मैंने आपके सामने सूरत दुखान की पढ़ी हैं, इनमें आता है फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। फीहा से मुराद क्या है? इस रात में युफ़रक़ु तकसीम किए जाते हैं, कुल्लु अम्रिन सब काम, हकीम हिकमत वाले, यानी हर किस्म के फैसले इस रात में फरिश्तों के हवाले किए जाते हैं, उनको दे दिए जाते हैं। तो इससे भी क्या पता चलता है कि सूरत दुखान की ये आयत 15 शाबान के बारे में नहीं है, बल्कि लैलतुल क़द्र के बारे में है, जिसमें कुरान पाक भी नाजिल हुआ और जिसमें लोगों की किस्मतों के भी फैसले किए जाते हैं।